اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ڈیلی قرآن کلاس میں ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 153 سے کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ نماز سے، ان بے شک، اللہ مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر اہل ایمان کے لیے ایک بڑی جامع ترین آیت ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اہل ایمان کو مستقبل قریب کے اندر پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید بات بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم صبر سے کام لو، تو وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بڑی، یا تو میں آلریڈی مشکلات میں ہوں، یا میرے اوپر کوئی مشکل وقت آنے والا ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو خطرات سے اور مشکلات سے آگاہ کیا ہے، اگرچہ یہاں کسی مشکل کا اور کسی خطرے کا بیان نہیں ہے۔ سادہ سے لفظوں میں صرف اتنی بات فرمائی کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اب وہ کون کون سی مشکلات تھیں اور وہ کون کون سے خطرات تھے جن سے اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا تھا، قبل از وقت اطلاع دی جا رہی تھی کہ کوئی مشکل حالات تم پر آنے والے ہیں۔ وہ مشکل حالات یہ تھے کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو اس کے اوپر یہود نے مسلمانوں سے گہری دشمنی مول لی۔ یہود مسلمانوں کے شدید دشمن بن گئے۔ دشمن تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن اب ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اضافہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اگرچہ ایک نئی کتاب کے پیروکار ہیں، ایک نئے دین کے پیروکار ہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، خیر سہی، قبلہ تو ہمارا ہی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اور ہمارے درمیان چلو ایک تو قدر مشترک موجود ہے۔ تو یہ بات انہیں تھوڑا سہارا دیتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ کر ہی لیں گے، ہماری ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں بن ہی پائے گی۔ اگر ایک معاملے میں ہمارے ساتھ یہ مشترک ہیں تو یہ ان کو ہم اور بھی کئی معاملوں کے اندر اپنے ساتھ لگا لیں گے۔ جب قبلہ ہمارا ہی ہے تو ہم ان کو اور باتوں کے اندر، اور پہلوؤں کے اندر، زندگی کے اور معاملات کے اندر ہم ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، ہم آہنگ کر لیں گے۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا اور قطعی حکم آ گیا، کلیئر کٹ حکم آ گیا، دو ٹوک بات کر دی گئی کہ اب اہل ایمان کا، اہل اسلام کا قبلہ صرف اور صرف خانہ کعبہ ہے، اور اس پر زور دے دے کر کہا گیا، حالت حضر میں ہو، حالت سفر میں ہو، تم اپنے گھر میں ہو، تم سفر پر ہو، تم اپنے گھر سے دور ہو، بھلا تم جہاں کہیں بھی ہو، تم نے مسجد حرام کو ہی اپنا قبلہ بنائے رکھنا ہے، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ تو یہود تو بالکل نا امید ہو گئے اور ہمت ہار گئے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے، لہذا انہوں نے کھل کر اسلام دشمنی شروع کر دی۔ زیادہ وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور انہیں ایک خطرہ یہ بھی تھا،
यहूद ये भी सोचते थे कि मजहबी क़यादत हमारे पास थी, लोग हमारे साथ अकीदत का और मोहब्बत का रिश्ता रखते थे, मदीना तैयबा के ऊपर हमारा होल्ड था। अब ये मजहबी जो क़यादत है ये तो मुसलमान ले ही चुके हैं, मजहबी क़यादत इनके पास जा चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सियासी क़यादत भी इनके पास चली जाए, और अगर सियासी क़यादत इनके पास चली गई तो हमारे पास पीछे रह क्या जाएगा। इस पूरे खित्ता अरब के अंदर हमारे ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, हमारे लिए इस अरब के ऊपर एक चप्पा बाकी नहीं रहेगा जहां हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जहां हम अपनी ऐशो इशरत के साथ रह सकें, जहां हमारी कोई मर्जी और हमारी कोई मनमानी चल सके। ये मुसलमान तो छा जाएंगे, ये तो पूरे जजीरे अरब के ऊपर छा जाएंगे, ये पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी की ठान ली। इसी तरह जो कुरैश मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो ये समझते थे कि मदीना तैयबा इनके लिए साजगार नहीं रहेगा। चले यहाँ से तो ये हिजरत करके चले गए हैं, तो वहाँ के जो मदीना तैयबा के अंदर बैठे हुए यहूद हैं, यही इनके लिए काफ़ी हैं, इनका काम तमाम करने के लिए वही काफ़ी हैं। हम अगर दुश्मनी ना भी करें, हम इनको कोई नुकसान ना भी पहुंचाएं, तो अंदर का जो दुश्मन है वही इनको ख़त्म कर देगा। इस बात पर वो भी मुतमईन बैठे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बैतुल्लाह को किबला मान चुके हैं, ये तो खाना काबा को किबला मान चुके हैं, तो उन्हें भी जान के लाले पड़ गए। उन्होंने हर वक्त ये प्लानिंग और सोच विचार शुरू कर दी कि ये मुसलमान तो बैतुल्लाह के ऊपर भी आके अपनी हुकूमत कायम करेंगे, क्योंकि ये तो बैतुल्लाह को अपना मरकज मान चुके हैं। इससे पहले वो भी मुतमईन बैठे हुए थे। तो अब इसका मतलब ये था कि ये चारों तरफ से जंग छिड़ने वाली थी, जो मुख्य जंग शुरू होने वाली थी। खतरात हर तरफ से मंडला रहे थे मुसलमानों के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबल अज वक्त ये अहले ईमान को मुतनब्बे किया कि हालात बड़े मुश्किल आने वाले हैं। तो कबल इसके कि वो मुश्किल हालात आ जाएं, तुमने दो चीज़ों से काम लेना है, एक सब्र से और एक नमाज से। सब्र का माना अगर आप करें तो माना ये होगा साबित कदमी, डट जाना, पुख्ता हो जाना। सब्र का आम तौर पर हम मफहूम बड़ा थोड़ा सा मफहूम समझते हैं, सब्र का महदूद सा माना हमने अपने जहनों के अंदर रखा हुआ है कि सब्र से मुराद शायद ये होता है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो रोना धोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए, बल्कि इंसान को सुकून के साथ रहना चाहिए। सब्र का थोड़ा सा ये महदूद सा माना हमारे जहनों के अंदर बैठा हुआ है। ये सब्र का माना बहुत महदूद है। सब्र बड़ा वसी लफ्ज़ है। सब्र का माना है साबित कदमी, सब्र का माना है डट जाना, सब्र का माना है पुख्ता कदमी, पुख्ता हो जाना। तो अगर कोई शख्स इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर, इंतहाई संगीन हालात के अंदर साबित कदमी से काम ले, क्योंकि मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, इम्तिहानात हर इंसान पे आते हैं, मसाइब हर इंसान पे आते हैं, लेकिन वो इंसान जो अपने नज़रिए के साथ पुख्ता होता है, वो अपने मरकज के साथ उसकी वाबस्तगी बड़ी मजबूत होती है, कमिटमेंट बड़ी मजबूत होती है। जब उसकी कमिटमेंट बड़ी मजबूत होगी, जब उसकी अपने मरकज के साथ वाबस्तगी बड़ी मजबूत होगी, जब वो अपने नजरिए के ऊपर पुख्तगी के साथ जमा हुआ होगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बातिल की आंखों में वो आंखें डाल के मुकाबला करेगा, वो बातिल के आगे घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि हथियार हो, असलहा हो और वसाइल हों और कुव्वतें मौजूद हों, ताकतें मौजूद हों, पावर सारी की सारी हाथ में हो, और इंसान ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुका हो, तो उस इंसान को असलहा कोई काम नहीं देता, उसको वसाइल कुछ भी फ़ायदा नहीं देते, उसकी दौलत उसके कोई काम नहीं आती, उसकी ताकत उसके कोई काम नहीं आती। जब इंसान ज़हनी तौर पर अंदर से ही इंसान टूट जाए, अंदर से ही इंसान बेहौसला और बेसहारा हो जाए, तो उसका फिर कौन मददगार होगा। वसाइल होने के बावजूद वो अपने औसान खता कर बैठेगा, अपनी हिम्मत हार बैठेगा, अंदर से टूट जाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सब्र।
تمہاری اپنے اس قبلے کے ساتھ وابستگی مضبوط ہونی چاہیے، اپنے دین کے ساتھ وابستگی مضبوط ہونی چاہیے، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ جب یہ تعلق گہرا ہوگا تو تم کسی بھی مشکل کے آگے ہمت ہار نہیں جاؤ گے، بلکہ تم ثابت قدم رہو گے۔ اچھا، ایک تو ہے صبر اور ایک ہے نماز۔ نماز کے اندر بھی انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گہرا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، کبھی وہ جھک جاتا ہے، کبھی وہ فضا کے اندر جھکا ہوتا ہے، کبھی وہ زمین کے اوپر جھکا ہوتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی غلاموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کبھی وہ سبحان ربی العظیم کی صدائیں الاپتا ہے، کبھی وہ سبحان ربی الاعلی کے ترانے اپنی زبان پر لاتا ہے، کبھی التحیات پڑھ رہا ہوتا ہے اور کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ کے حضور رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو عمل ہے، بار بار کا عمل، اور دن کے اندر 5 وقتہ نمازیں، اور نماز سے مراد صرف 5 وقتہ نمازیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں جو والصلاۃ کا لفظ فرمایا ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ یہ بھی یعنی اس سے مراد صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں، اس سے مراد تہجد بھی ہے، اس سے مراد اشراق بھی ہے، اس سے مراد چاشت بھی ہے، اس سے مراد اوابین بھی ہے۔ تو جب ایک انسان 5 کی 5 نمازیں اور وتر کی 6 ایک نماز اور 4 نفلی نمازیں، یعنی دن بھر کے اندر 10 نمازیں ادا کرتا ہے، تو اس کا اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ جس کا اللہ سے قائم ہو جائے، اس کے سامنے جتنی بھی اس کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں گے تو وہ ان پہ نہ روئے گا، نہ چلائے گا، نہ چیخے گا، نہ دھاڑے گا، نہ آنسو بہائے گا، وہ مطمئن رہے گا۔ اسے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ دونوں جو چیزیں ہیں، ایک صبر اور ایک نماز، ان دونوں کا نقطہ ایک ہی ہے، ان دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تعلق الہی، تعلق رسول، اطاعت کا تعلق۔ اور صبر کا جو لفظ ہے، اس کو آپ یوں بھی سمجھیے گا، صبر کے لفظ کو، کہ اس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے صبر عن المعصیت، صبر کی ایک قسم ہے، اس کا معنی ہے گناہوں سے صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا، نافرمانیوں سے روک کے رکھنا، اپنے آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے دینا، خود کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے آپ کو روکنا، بدیوں سے روکنا۔ یہ ہے صبر کی پہلی قسم، صبر عن المعصیت۔ صبر کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ ہے صبر علی الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر رکھنا، یعنی اپنے آپ کو نیکیوں کے اوپر قائم رکھنا، اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ مضبوط رکھنا، نیک کاموں کی طرف مائل رہنا۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے، صبر علی الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں استقامت سے کام لینا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں انتہائی سرعت سے کام لینا، تیزی سے کام لینا، یعنی جب بھی اطاعت کا معاملہ ہو تو وہ اطاعت کے معاملے میں تاخیر نہ کرے، سستی سے کام نہ لے، غفلت سے کام نہ لے، جو ہی اس کے سامنے کوئی نیک کام آئے وہ اسے فی الفور کرے، اس کی طبیعت لپک کر جائے نیکی کے کام کی طرف، نیکی سے وہ گھبرائے نہیں۔ اگر اس کے دل میں نیکی کے معاملے میں کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی بوجھ ہے اس کے دل پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کی اس دوسری قسم سے محروم ہے، صبر کے اس دوسرے درجے سے محروم ہے۔ جب بھی دیکھیں نا نماز کا وقت ہوتا ہے، کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بڑی اداس ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بڑا بوجھ سا پڑ جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے ان کے لیے نماز کی طرف جانا۔ تو اللہ پاک نے یہ لفظ فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر سے مدد لو۔ صبر سے مدد لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیکی کے معاملے میں تم سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے کام نہ لو، لاپرواہی سے کام نہ لو، بے دھیانی سے کام نہ لو۔ صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المصائب،
جو عام طور پر ہم مانا جانتے ہیں صبر کا، تو یہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا اور اپنے آپ کو نیکیوں کے رستے پر چلائے رکھنا اور مصیبتوں کے معاملے میں اپنے آپ کو غمگین ہونے سے بچانا، اپنے آپ کو دکھی ہونے سے بچانا، مصیبتوں کے معاملے میں، مشکلات کے معاملے میں۔ یہ 3 درجے ہیں صبر کے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس یہ تینوں درجے ہوں تو اس کو مشکلات اس کا کیا بگاڑ سکیں گی، تکلیفیں اس کا کیا بگاڑ سکیں گی، غم اس کا کیا بگاڑ سکیں گے۔ اچھا، اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نقطہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے 2 چیزوں سے مدد لینے کا حکم دیا، ایک صبر سے اور ایک نماز سے، لیکن آگے ذکر ایک چیز کا کر دیا۔ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز ہے صبر۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آخری حصے کے اندر ان اللہ مع الصابرین کے اندر نمازیوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، جب اللہ پاک نے صبر اور نماز کا ذکر کیا ہے تو دونوں میں سے پہلے ذکر کیا ہے صبر کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کا ذکر پہلے کیا، صلاۃ کا ذکر بعد میں کیا، اور آگے جب اپنی معیت کی بات کی، اپنی سنگت کی بات کی، اپنے ساتھ کی بات کی کہ میرا ساتھ کس کو نصیب ہوگا، تو اس وقت اللہ پاک نے صرف ایک چیز کا ذکر کر دیا، صابرین۔ مصلین کا ذکر نہیں کیا، نمازیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے اندر تو یقیناً اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ وہ تو بات اگر بیان نہ بھی کی جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے، وہ چیز ہے نماز۔ نماز جب وہ ادا کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کے روبرو ہو جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس سے دور نہیں ہوگا، وہ اللہ کے پاس ہوگا، اللہ اس کے پاس ہوگا۔ تو صبر کے اندر اللہ پاک نے یہ ذکر کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بندہ اگر صبر کی کیفیت میں کے ساتھ ہو، کوئی بندہ اگر صبر کی کیفیت میں موجود ہو تو اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہوگا جو صبر کرے گا۔ تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ثابت قدمی کا دامن نہ چھوڑنا، تم کہیں بھی متزلزل نہ ہو جانا، تم کہیں بھی ڈگمگا نہ جانا، کہیں بھی تم لڑکھڑا نہ جانا، تم کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ سوچ کبھی وہ سوچ، پتہ نہیں وہ صحیح ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے۔ تو گو مگو کی کیفیت میں نہ رہنا، تذبذب کی کیفیت میں نہ رہنا، شک و شبہ کی کیفیت میں نہ رہنا۔ اگر تم شکوک و شبہات کی کیفیات سے بچ کر تم یقین کی دولت پر، یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مشکلات، یہ یہودیوں کی طرف سے جو خطرات ہیں اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو خطرات ہیں، یہ سارے کے سارے خطرات خود بخود دم توڑ جائیں گے، تمہیں اللہ سرخرو فرما دے گا۔